حمد و ثنا کے بعد حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم دیا، ادب کا حکم دیا اور اپنے بندوں کو اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب بتائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے بندوں، تم نے میرے محبوب کی آواز پہ آواز کو اونچا نہیں کرنا، اور تم نے میرے محبوب کا ادب اور تعظیم کرنے میں اپنی طرف سے حد کر دینی ہے۔ میرا رسول جان کر، نبیوں کا سردار سمجھ کے، اللہ کا محبوب سمجھ کے تم سے جتنا ہو سکے، پنجابی میں اگر کہوں تو دل لگا کے میرے محبوب کی تعظیم کرو۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اس امت کے مقتدا ہیں نبی پاک کے صحابہ۔ پھر صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام کا ادب اتنا کیا کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لوگوں ایمان لانا ہے تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ وہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے کے بعد، مجھے خدا ماننے کے بعد، تم نے دیکھا ہے وہ کتنا محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے اور کتنا ادب کرتے ہیں اپنے نبی کا۔ خدا کی مخلوق میں کسی سے کسی نے اتنا پیار نہیں کیا جتنا صحابہ نے حضور سے کیا، اور کسی نے کسی کا اتنا ادب نہیں کیا جتنا محمد عربی کے صحابہ نے نبی پاک کا کیا۔ صرف یہ نہیں کہ صرف آقا کا ادب کرتے تھے، جس چیز کی آقا سے نسبت ہو جاتی اس کا بھی ادب کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تو احادیث میں آتا ہے کہ ان کے بیٹھنے کی حالت یہ تھی کہ سانس پر بھی یوں کنٹرول کر کے بیٹھتے جیسا کہ ان کے اندر سانس ہے ہی کوئی نہیں۔ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر جیسے سانس لیا تو اڑ جائیں گے۔ دیکھیں، اونچی سانس بھی نہ لینا حضور کی بارگاہ میں نبی کے ادب کی وجہ سے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تو سب کی نظریں جھکی ہوتی ہیں۔ صحابہ میں سے صرف دو صحابہ تھے، ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آقا کو دیکھتے تو وہ مسکراتے، آقا ان کو دیکھتے تو آقا مسکرا دیتے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اٹھتی سرکار کی طرف، جناب عمر کی نظر اٹھتی، بس دیکھ کے مسکراتے، اور آقا ان کو دیکھ کر کے مسکراتے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسے پلے باندھ لیں، کیا مقدر ہے ان کا جن کو بار بار میرا نبی مسکرا کے دیکھے، اور وہ بار بار میرے آقا کو دیکھیں علیہ السلام۔ اچھا، ان کے ادب کا عالم بھی کیا تھا جب حکم ہوا نا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز اونچی نہیں کرنی، تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں اس طرح آہستہ آہستہ بات کرتے، آقا کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کیا کہہ رہے ہو۔ اتنا ادب کا خیال۔ اور دیکھیے، یہ کہنے کو باتیں ہیں، لیکن کیا صحابہ کی ادب کے حوالے سے حضور کی امت میں ذاتیں ہیں
کہ میرے پاک نبی کا لعاب دہن زمین پہ نہ گرے، ناک مبارک سے نکلا ہوا تبرک زمین پہ نہ گرے، حضور بال کٹوائیں وہ زمین پہ نہ جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائیں وضو کا پانی زمین پہ نہ جائے۔ اور حدیث میں ہے یوں لگتا تھا یہ صحابہ لڑ پڑیں گے تبرک کے حصول میں، وہ وضو کا پانی نیچے نہیں جانے دیتے تھے۔ اور جس صحابی کو مل جاتا دوسرے کو پانی نہ مل پاتا تو وہ کہتا یار مجھے نہیں ملا، چلو تیرے ہاتھ پر پانی آ گیا، مجھے اس تری پر ہی اپنا ہاتھ لگا لینے دے۔ یہ تھا رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کا ادب۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک تبرکاً محفوظ رکھتے، زمین پر نہ گرنے دیتے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود نے آ کر دیکھا تھا صحابہ کرام کا یہ ادب، تو اس نے جا کر مکہ کے لوگوں کو کہا تھا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، تم محمد عربی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ انہوں نے کہا سفیر ہمارا تھا، کیا تو دیکھ کے ہے؟ اس نے کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، آج تک میں نے کسی کی اتنا عزت ہوتے نہیں دیکھی جتنا محمد کی عزت ہوتے دیکھی۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ تو وضو کا پانی نیچے نہیں جانے دیتے۔ نبی ارادہ کرتے ہیں لعاب دہن شریف تھوک مبارک کے باہر نکالنے کا، اور صحابہ کے ہاتھ آگے آ جاتے ہیں، وہ بال نہیں گرنے دیتے۔ تو تم خود سوچو جو بال مبارک نہیں گرنے دیتے، پاک لعاب نہیں گرنے دیتے، وضو کا پانی نیچے نہیں جانے دیتے، وہ تمہیں خون بہانے دیں گے؟ لہذا مشورہ دیتا ہوں تم ان سے لڑ نہیں سکتے۔ اچھا تھا تو اس وقت وہ کفار کا سفیر، لیکن اس نے ایک بات بڑی پتہ کی، اس نے کہا جو قوم نبی کا اتنا ادب کرے اس سے کون لڑے؟ مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کی عزت اور آبرو اسی میں ہے۔ ساری کائنات سے بڑھ کر پیار بھی آقا سے کرے، اور سب سے بڑھ کر ادب بھی محمد نبی کا۔ اور ادب کے لیے کہنا نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ نے تو اتنا حکم دیا تھا محبوب کا ادب کرو، تعظیم کرو، بس۔ یہ وضو کا پانی زمین پہ نہ گرے، نہ میرے آقا نے فرمایا، نہ صحابہ کو قرآن کی کسی آیت میں ہے، لیکن صحابہ میں سے کسی نے پوچھا قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ بال نیچے نہ گرے؟ محبت ہو جائے تو پھر چوں چوں نہیں ہوتی۔ آج کل کے وہ لوگ جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر دین سے دور ہیں، ادب کی ہر بات پہ یہ کہاں لکھا ہے وہ کہاں لکھا ہے۔ تیرے دل میں ایمان لکھا ہوتا تو یہ تو پوچھتا ہی نہ۔ اس وقت تو فرقہ شرکہ تھا ہی کوئی نہیں۔ صحابہ اس مقدس جماعت کا نام ہے جن کا استاذ ہی جناب محمد رسول اللہ ہے۔ صحابہ اس پاکیزہ جماعت کا نام ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ پوری جماعت سے میں خوش ہوں۔ صحابہ کی وہ مقدس جماعت ہے جو اس جماعت میں سے کسی کے بارے میں گندی رائے رکھے وہ مردود ہو جاتا ہے۔ خدا اسی کو نجات عطا کرے گا جس کو محمد کے صحابہ سے پیار ہو۔ یہ کوئی تھوڑی بات ہے قرآن جن کی تعریفیں کرے؟ بھئی میرے آقا کی کلاس ہے، میرے آقا کی تربیت ہے، آپ کو اس لیے شاید نہیں بولنے کی ضرورت پڑ رہی۔ اور ماں باپ نیک ہوں، اولاد کی تربیت اچھی ہوتی ہے، پیر کامل و مرید اچھے ہوتے ہیں جن کا پیر اور رسول ہی میرا محمد ہو، جنہوں نے اپنی زندگی میں حسن بھرا ہو، حسن محمد دیکھ کر، جن کا آئیڈیل ذات رسول، جسے صحبت رسول نے ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے بنا دیا، جن کا ظاہر باطن سراج منیر سے منور ہو۔
یہ تو حدیث پاک میں ہے، نیکوں کی صحبت میں جو بیٹھے بدبخت نہیں رہتا، اور جو صحبت ہی محمد عربی کی جنہیں نصیب ہوئی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلما رانی اور راہ مر رانی، فرمایا جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، اور فرمایا صرف یہ نہیں، جس نے میرے دیکھنے والے کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے جہنم کی آگ اسے بھی نہیں چھو سکتی۔ دیکھیں میں پیار پیار سے ایک جملہ کہہ جاؤں گا اور آپ دل میں رکھ لینا اسے، جہنم کی آگ بھی حیا کرتی ہے، جنہوں نے محمد کو دیکھا ہے، جہنمیوں کو حیا نہ آئے تو اور بات ہے۔ وہ کہتی ہے جس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، بھئی کائنات میں مصطفیٰ جیسا معلم کوئی نہیں، مربی کوئی نہیں، میرے نبی جیسا مزکی کوئی نہیں، اور صحابہ کی وہ پاک جماعت ہے جس کی تربیت مصطفیٰ نے کی، جس کو تعلیم مصطفیٰ نے دی، اور جس کو پاس بٹھا کے جس کے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف محمد عربی نے کیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی پتے کی بات کی ہے، فرمایا سینکڑوں چلے کوئی کرے، عبادت ریاضت مشقتیں کرے، اس کو وہ مقام نصیب نہیں ہوتا جو صحابی کو ایک مرتبہ نبی کا چہرہ دیکھنے سے نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں، آج کل کوئی نام چوم لے تو لوگ اس پہ فتویٰ لگاتے ہیں، تو وہ تو تھے ہی سارے صحابہ، کسی نے بال اکٹھے کرنے والے پہ بھی فتویٰ نہیں لگایا۔ کہہ رہے سبحان اللہ۔ کسی نے کہا پانی ہے، وہ پانی الٹا کہا ہمیں بھی دو، نبی کے پاک جسم سے لگا ہے، تمہیں مل گیا ہے، ہمیں تھوڑی سی تری دے دو، لنگر مل جائے محمد عربی کا۔ یہ تھے صحابہ۔ اور بال مبارک، حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار، ایک جنگ میں آپ کے سر پر مبارک پر ٹوپی تھی، وہ گر گئی، آپ نے کہا کہ ٹوپی گر گئی، آپ نے حملہ کیا کہ یہ ٹوپی دوبارہ تلاش کرو کہیں مشرکوں کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ صحابہ نے کہا آپ عجیب ہیں، آپ ہمارے کمانڈر ہیں، جرنیل ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ٹوپی کی خاطر اتنا حملہ، کتنی بندے شہید ہو جائیں گے۔ بہرحال آپ نے جنگ کی، ٹوپی حاصل کر لی۔ بعد میں کسی نے پوچھا خالد خیریت ہے اس ٹوپی کا؟ مسئلہ ٹوپی کا نہیں، ٹوپی میں رسول اللہ کے بال تھے۔ اور تم کہتے ہو کہ خالد جس جنگ میں جاتا ہے اسے فتح ہوتی ہے، تم میری بہادری پہ ناز کرتے ہو۔ انما رزقت بہ النصر، اللہ مجھے کامیابی اس لیے دیتا ہے کہ میں تنہا نہیں لڑتا، محمد کے بالوں کا وسیلہ بنا کے لڑتا۔ یہ تھے نبی پاک کے صحابہ۔ حیرانگی کی بات یہ ہے، بندہ بات صحابہ کی کرے اور وسیلے کا انکار کرے، صحابہ بھی کہتے ہوں گے کتنا نامراد ہو، ہمیں تو ساری عزتیں ملی محمد کے وسیلے سے ہے۔ خدا کی خدائی میں کوئی بندہ بھی ولیوں میں، غوثوں میں، قطبوں میں، ابدال میں صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ صحابی اعمال سے نہیں بنتا، صحابی محمد کے دیدار سے بنتا۔ تمام صحابہ کی جماعت سے اللہ راضی، وہ سب سے بہترین، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، صحابہ کا ادب سیکھنا ہو تو نبی کے صحابہ سے سیکھو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹاتے ناخنوں کے ساتھ، اور مجھے معاف رکھنا وہ صحابہ کرام تھے، کوئی ہماری طرح کے فیشن والے ناخن توڑے تھے جو ماشاءاللہ 2-2 انچ کے ہوں؟ یہ ایسی بدتمیز مخلوق ہے جو ناخن بڑھا کے رکھتی ہے۔ انہوں نے تو صفائی ستھرائی مصطفیٰ سے سیکھ رکھی تھی، وہ جتنا ہوتے تھے وہیں سے پکاتے تھے۔ بس کی وجہ بھی سنیے، کہا ہاتھ سے دروازہ کھٹکھٹایا کہیں نبی کے مزاج کو تکلیف نہ پہنچے۔ کہیے سبحان اللہ، کہیں نبی کے مزاج کو تکلیف نہ پہنچے۔
میں ممبر پر بیٹھ کر کے یہ بات کر رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، کائنات میں ایک ہی دروازہ ہے جو ناخنوں سے کھٹکھٹایا گیا ہے، اور وہ میرے محمد کا گھر ہے۔ اور یہ کھٹکھٹانے والے کو 14ویں صدی کے ہم جیسے پاگل نہیں تھے، صحابہ تھے، میرے آقا کے تربیت یافتہ تھے۔ اگر میں یہ جملہ کہہ دوں اور آپ یاد رکھ لیں تو اللہ کی قسم مزہ آ جائے گا۔ جس کلاس کو میرے آقا نے پڑھایا تھا وہ ساری کلاس نبی کا ادب کرنے میں نمونہ اور مثال تھی۔ انہوں نے نبی سے عشق کیا ہے تو کر کے دکھایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں، جناب فاروق اعظم کے لخت جگر ہیں۔ ایک جگہ پر سواری پر سوار ہیں اور سواری کو یوں گھما رہے ہیں، کھڑے کھڑے سواری کو گھما رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا عبداللہ ابن عمر یہ سواری کیوں گھما رہے ہو، خیریت ہے کیوں گھما رہے ہو؟ آپ نے فرمایا مجھے بھی نہیں پتا، میں نے ایک دن آقا کو یہی دیکھا تھا سواری گھماتے ہوئے، میں تو سنت مصطفیٰ ادا کر رہا ہوں۔ بھئی آقا نے سواری کو گھمایا ہوگا تو کوئی حکمت ہوگی نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ آقا نے سواری کو گھمایا ہوگا کوئی حکمت ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے حکمت کا نہیں پتا، آقا نے حکمت کے تحت گھمایا ہوگا، میں تو عشق محمد میں سنت محمد ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہے نبی کے صحابہ، یہ ہے ادب۔ ہم چوں چوں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، نبی بھی تو انسان ہوتا ہے، انسان کا بچہ بن۔ انسانیت کو انسانیت ہی تب نصیب ہوتی ہے جب وہ بارگاہ محمد کے آداب بجا لاتی ہے۔ اور یہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، سرکار منبر پہ جس جگہ پر بیٹھتے تھے نا اس جگہ پہ ہاتھ ملتے اور ہاتھ مل کے اپنے چہرے پہ ملتے۔ کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہاں آقا بیٹھتے تھے اس لیے میں یہاں پر ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی قبر انور شریف پر آئے اور آ کر قبر انور شریف سے لپٹ گئے مروان، اور اپنا چہرہ یوں ملنے لگے۔ مروان پلیت آیا، یہ وہ خبیث ہے جو مسجد نبوی کے منبر کا حیا بھی نہیں کرتا تھا اور مولا علی کو بک بک کرتا تھا۔ آیا اور اس نے آ کر پکڑا، یہاں سے کیا کر رہے ہو؟ اسے کیا پتا تھا آگے کون ہے؟ آگے ابو ایوب انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اسے دیکھ کر کے فرمایا کیا ہے تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ نہ میں پتھر کے پاس آیا ہوں نہ میں اینٹ کے پاس آیا ہوں، میں تو رسول کے پاس آیا ہوں۔ ولیکن آتی رسول اللہ، میں تو اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں۔ خدا کی قسم یہ نبی پاک کے صحابہ کی زندگی کو پڑھا جائے تو وہ اس امت کی رہنمائی کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کے صحابہ حضور کا ادب کیسے کرتے تھے۔ وہاں باس والی چیز ہی نہیں ہے، نبی کے ادب پہ تو باس کر رہا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ خدا کا محبوب سمجھ کر، انبیاء کا قائد اور مرسلین کا امام سمجھ کر، اللہ کا عبد خاص سمجھ کر تو جتنا ادب کرے گا خدا تجھے اتنا ہی عزتیں عطا فرمائے گا۔